إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بادشاہی شہنشاہی تنہائی یکتائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین
والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کے اغوا اور پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں توحید کی عظمت اور توحید والوں کا مقام اور مرتبہ، اس تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں کتاب و سنت سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کسے کہتے ہیں، توحید کیا چیز ہے، اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیا گیا تھا۔ اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید ہے۔ اللہ کے جتنے حقوق ہیں اکیلے اللہ ہی کو دیے جائیں، کسی اور کو نہ دیا جائے، یہ توحید ہے۔ سجدہ کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہی سجدہ جا کے کسی قبر پر کر دے، یا کسی مزار کے سامنے کر دے، یا کسی پتھر کے سامنے کر دے، یا سورج چاند کے سامنے کر دے، یا کہیں اور اپنے سر کو جھکا دے، تو اب یہ حق اللہ کا ہے، یہی حق کسی اور کو دے دے تو یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کو دینا مقصد ہوا، یہ شرک ہے۔ اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنا، جتنے بھی عبادات کی قسمیں ہیں سب اکیلے ایک اللہ کو دیے جائیں۔ کیا ہے بھائی یہ توحید اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا حق اور سب سے پہلا حق اور سب سے بڑی نیکی ہے، یہ تینوں یاد رکھیے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا حق ہے، سب سے پہلا حق ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس نیکی کے بعد سب کا درجہ ہے، اور اگر کسی کے پاس توحید نہیں ہے تو کتنی بھی بڑی نیکی کر لے، اللہ کی ہاں اس کا کوئی ویلو ہے نہیں، اس کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایک بہت مشہور روایت ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہوں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کے سواری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ بہت مشہور روایت ہے، اللہ کا سب سے پہلا حق ہے یہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سواری کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، جس سواری پر اللہ کے نبی بیٹھے اسی سواری پر میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ چلتے رہے، وہ سواری چلتی رہی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ دور چلے تو پوچھا، یا معاذ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی حاضر ہوں، آپ کہیے کیا بات ہے؟ حاضر ہوں۔ پھر کچھ دور چلتے رہے، پھر اللہ کے نبی نے اچانک کہا یا معاذ۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی بس کہیے، میں سن رہا ہوں، حاضر ہوں، دماغ بھی حاضر ہے، دل بھی حاضر ہے، آپ بولیے میں سن رہا ہوں۔ پھر چلتے رہے اللہ کے نبی، پھر چل پڑے آگے، پھر کچھ دور پہنچے تو اللہ کے نبی نے پھر کہا اچانک یا معاذ، اے معاذ۔ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی بس بولیے حاضر ہوں، آپ کہیے میں سن رہا ہوں، دل و دماغ سب حاضر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا
یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، اے معاذ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر کیا ہے؟ دیکھیے سوال کیسا کیا. بخاری شریف اور مسلم کی شریف کی روایت ہے، غور سے سنیے، اپنے دماغ کے دریچے کو کھول لیجئے. توحید کیا چیز ہے اللہ کے نبی نے بتلایا، صحابی رسول سے اللہ کے نبی بتلا رہے. بتائیے معاذ کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حق اللہ علی العباد. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ کا حق اس کے بندے پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. حدیث کے جو الفاظ ہیں ان یعبدوہ، یہ کہ بندہ صرف اپنے رب کی عبادت کرے. اللہ اپنے رب کی عبادت کرے، خوشی میں بھی اپنے رب کی عبادت کرے اور غمی میں بھی اپنے رب کی عبادت کرے. اللہ اکبر. ایک ہی اللہ کے سامنے جھکے، ایک ہی اللہ سے مانگے، ایک ہی اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرے. ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ذات میں کسی غیر کو شریک نہ کرے. حالات کیسے نہ کیسے آ جائے اس کے ذات میں کسی غیر کو شریک نہ کرے. سواری آگے بڑھ گئے، چلنے لگے. چلتے چلتے اللہ کے نبی نے پھر کہا یا معاذ، اے معاذ. حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی حاضر ہو، بولیے. ایسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ دور چلے، پھر اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ. اللہ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی حاضر ہوں. اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حل تدری، اے معاذ کیا تمہیں پتا ہے کہ اگر بندہ یہ جو اللہ کا حق ہے، یہ بندہ اللہ کا جو حق ہے یہ حق اللہ کو دے دے، اذا فعلوہ، یہ کام کر لے، کام کر لے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذات میں کسی غیر کو شریک نہ کرے، ایک ہی اللہ کی عبادت کرے، تو بندے کا حق اللہ کے اوپر کیا بنتا ہے؟ چلیے اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ذات میں کسی غیر کو شریک نہ کرے، اسی کی عبادت کرے. اگر بندہ یہ اپنا کام پورا کر لے، اللہ کا جو حق ہے اللہ کو دے دے، تو اب اللہ کے اوپر بندے کا کیا حق بنتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر بندہ یہ کام کر لے کہ اللہ کا جو حق ہے اللہ کو دے دے، تو اللہ کے اوپر بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ یعذبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو عذاب نہ دے. اللہ عذاب نہ دے. عذاب نہ دے کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی اگر بندہ یہ کام پورا کر لیتا ہے، اللہ کے ذات میں کسی غیر کو شریک نہیں کرتا ہے، ایک ہی اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، اس کام کو بندہ پورا کر لیتا ہے تو اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ بندے کو عذاب نہ دے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دے. توحید یہ ہے. توحید کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ آیا ہے. قرآن کے اندر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا. نام کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، بڑے پیغمبروں میں سے 5 پیغمبر جو ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت محبوب تھے، ان میں سے ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سب سے زیادہ تذکرہ آیا ہے ان کا قرآن کے اندر. اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو شان و شوکت اور مقام اور مرتبہ تھا نا، سب سے اونچا تھا. ارے جس قوم کے لیے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کھانے بھیجتا رہا ہو، جب وہ چلتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلی بھیج دیتا ہے. بدلی. اللہ اکبر. یہ ایسے لوگ تھے کہ جب یہ زمین پر چلتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بدلی بھیج دیتا تھا کہ ان کو دھوپ نہ لگے. اللہ اکبر. ان کو پیاس لگتی تھی تو
کے اوپر لکڑی مارتے تھے تو 12 چشمے تیار ہو جاتے تھے. یہ ایسے لوگ تھے. لیکن ان کے تعلق سے اگر یہ کہو کہ یہ سب سے بدذات قوم تھی, سب سے خطرناک قوم تھی, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ہاں, آئیے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ آیا, ان کی قوم کا تذکرہ آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, توحید کو بتلانا مقصد ہے. توحید کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو چند لوگ ایمان لائے تھے, راتوں رات جو ایمان لے کر کے آئے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے چنگل سے بچانے کے لیے, اس کے ظلم سے بچانے کے لیے راتوں رات بھاگ نکلے اور جا کر کے دریا کے کنارے پہنچ گئے. اب آگے دریا ہے, اب دریا کے اندر جا نہیں سکتے, دریا کے اندر جائیں گے تو سب ڈوب کے مر جائیں گے. اب قوم والوں نے دیکھا کہ یا اللہ, یہ موسیٰ نے کیا کیا ہے. دیکھیے کیا کہا, ارے موسیٰ تم نے کیا کیا, پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریا, کہاں لا کے پھنسایا تو نے. دریا کے اندر جائیں گے تو اس میں ڈوب کے مر جائیں گے, اور فرعون پیچھے سے لشکر کے لے کر کے آ رہا ہے, ابھی پیچھے سے یہ کچل دے گا, ابھی تو ہم مارے گئے. انہو لمدرکون کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے. بے شک, البتہ ہم اب تو پکڑ لیے گئے, اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. توحید دیکھیے, کلا ہرگز نہیں, ان ربی معی, ان اللہ معی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ معی, بے شک میرا رب میرے ساتھ میں ہے. میرے بھائی اور دوستو, ایک جو ہے, ایک نقطے کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ذرا غور کیجئے, دل کو حاضر رکھ کر کے, دماغ کے حاضر رکھ کر کے سنیے اس چیز کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ معی, بے شک میرا رب میرے ساتھ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ان کی پوری قوم تھی. موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ میں ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ میں ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو توحید تھی نا, وہ کمزور تھی, اس لیے ان کو برابر کیا, ان کو الگ ہی کر دیا. اللہ اکبر. ان کی توحید میں خلل تھی, ان کی توحید میں کمزوری تھی, اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو الگ کر دیا, اپنی قوم والوں کو الگ کر دیا. بے شک میرا اللہ میرے ساتھ میں ہے. اللہ اکبر. یہی سچویشن, یہی معاملہ آپ کو میں قرآن کے اندر بتاؤں, یہی معاملہ جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں, آپ غار ثور میں 3 دن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. سیم معاملہ, سیم پوزیشن, سامنے سمندر ہے, پیچھے لشکر ہے, اللہ کے نبی غار ثور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, دشمن دہانے پر موجود ہے, ثور سے نکل نہیں سکتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں موجود ہے, آپ کے ساتھ میں موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو جب اوپر اٹھاتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی اب ہم پکڑ لیے گئے, اب نہیں بچ سکتے, اب دشمن ہمارے اس دہانے تک پہنچ چکے, اگر وہ اپنے نیچے پیر کی طرف دیکھیں گے تو ہم پکڑ لے جائیں گے, ہم کو دیکھ لیں گے. اللہ کے نبی نے اس وقت کیا کہا جانتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ اکبر. غور کیجئے, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو الگ کیا, لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابوبکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بے شک اللہ تمہارے ساتھ میں اور ہمارے ساتھ میں بھی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ ابوبکر کی توحید بہت مضبوط ہے. اللہ اکبر. ہم اور آپ یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے الگ کر دیا کیونکہ ان کی توحید کمزور تھی, وہ کہنے پر آ گئے کہ اب تو ہم مارے جائیں گے, سامنے سمندر ہے اور پیچھے لشکر ہے. اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہم دونوں کے ساتھ میں ہے. آج میرے بھائیوں اور دوستو, ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا توحید بہت مضبوط ہے. ہم میں سے بہت سارے بھائی کچھ ایسے جگہوں پر جاتے ہیں جہاں شرک و بدعات کے اڈے ہیں, جہاں شرک و بدعات ہوتے ہیں, جھوٹے خداؤں کی پرستش ہوتی ہے, مزارے ہیں جہاں پر غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے, وہاں کھاوا بنانے اور جلسہ کرنے جاتے ہیں میرے بھائی اور دوستو.
بتائیے. اور کہتے ہیں ہماری نیت یہ نہیں ہے، ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر کے ان کی عبادت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ان کی توحید کی کمزوری کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو الگ کر دیا. تمہارے ایمان کی کیا گارنٹی ہے، تمہارے توحید کی کیا گارنٹی ہے کہ جب تم وہاں سے واپس آؤ تو اسی حالت میں رہو، اللہ تمہارے دل کو پھیر نہ دے. ایک واقعہ میں سناتا ہوں. ذکر کے مجلسوں کی فضیلت کے تعلق سے آتا ہے، ذکر کے مجلسوں کی فضیلت کے تعلق سے. ایک جگہ ذکر کی مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی کے جو اذکار اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بتلایا جا رہا تھا. کچھ لوگ وہاں پر سن رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا. اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہاں کھڑے ہو کر کے وہ سنے، اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن دیکھا کہ بھائی چلو اچھا کام ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، چلو 2-4-10 منٹ میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں اور سن لیتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے دل کے اندر ارادہ نہیں تھا کہ میں وہاں کھڑا ہوگا، لیکن کھڑا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں میں اس کو شامل کر دیا، انہی لوگوں میں ان کو شامل کر دیا. آپ کا ارادہ نہیں ہے وہاں پر جا رہے ہو، ایسی جگہوں پر جا رہے ہو جہاں آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ ہم پرستش کرنے جا رہے ہیں، عبادت کرنے جا رہے ہیں، سجدے کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو پھیر دے اور انہی لوگوں میں شامل کر دے. اللہ اکبر. بچاؤ اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے، ایسی جگہوں سے بچاؤ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی جگہوں سے گزرے، تاریخ پڑھیے، جب ایسی جگہوں سے گزرے جہاں پر قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا، جہاں پر قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا، جب اللہ کے نبی گزرے قوم عاد کی جگہوں سے گزرے، قوم سمود کی جگہوں سے گزرے جہاں پر اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا یہاں جلدی سے بھاگ چلو، یہاں سے جلدی سے نکل چلو، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے. ارے اس جگہ پر جہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ میں غیر اللہ کو شریک کیا جا رہا ہو، شرک و بدعات جہاں جنم لیتی ہوں، فسق و فجور جہاں جنم لیتے ہوں، میرے بھائی اور دوستو، وہاں آدمی کیسے جلسے کرنے جا سکتا ہے، کیسے کھاوا بنانے اور کھانے کے لیے جا سکتا ہے، کیسے جا سکتا ہے؟ اندازہ کیجئے کیسے جا سکتا ہے. بڑی خطرناک چیز ہے. یہ توحید کے خلاف ہے، یہ توحید کے تقاضے کے خلاف ہے، یہ توحید کے تقاضے کے خلاف ہے. توحید کو سمجھیے، توحید کو سمجھیے میرے بھائی اور دوست، سمجھنے کی ضرورت ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. انسان کے اوپر یہ فرض ہے، فرض ہے اللہ کے تعلق سے علم حاصل کرنا، توحید کے تعلق سے علم حاصل کرنا، یہ فرض ہے، فرض ہے، ہر ایک انسان کے اوپر فرض ہے. اور توحید کیا عظمت والی چیز ہے جس کسی انسان کو مل جائے میرے بھائی اور دوستو، اور کیا شان عطا کیا ہے. ہاں کیا شان عطا کیا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو لائے گا، ایک بندے کو لائے گا، اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. ایسا ہوگا کہ اس کے 99 رجسٹر اس کے آنکھوں کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے. آدمی جتنی دور دیکھتا ہے اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، اور سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے. ایک نیکی نہیں ہوگی اس کے رجسٹر کے اندر. اور رجسٹر وہ دفتر کتنے بڑے بڑے ہوں گے، آدمی جتنی دور دیکھ سکتا ہے اتنے بڑے بڑے لمبے لمبے رجسٹر جس میں صرف گناہیں لکھی ہوئی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بلائے گا، کہے گا چل بندے ادھر آ جا، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں جو برائیاں ہیں، یہ اس میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو نہیں. بندہ کہے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ جن کو تیرے اوپر محافظ بنایا تھا، یعنی جن فرشتوں کو لکھنے کے لیے بنایا تھا، انہوں نے تو کوئی گھوٹالا نہیں کیا ہے، ظلم کر دیا ہو، کچھ زیادہ لکھ دیا ہو. اللہ پوچھے گا بندے سے کہ ان فرشتوں نے تو کہیں زیادہ نہیں لکھ دیا، ظلم کر دیا تیرے اوپر؟ بندہ کہے گا نہیں، بندہ کہے گا نہیں، اللہ نہیں. اللہ کہے گا ٹھیک ہے قریب آ جا، اور قریب بلائے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کہے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی عذر بتا دے، تو کوئی ایک عذر بتا دے، چل کوئی ایک عذر بتا دے. بندے کہا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد میں کہے گا توحید کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی بڑی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دے دے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آج تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا، ایک کارڈ، جیسے آدمی وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے، آدمی کوئی دکان ہو تو کارڈ بنا کے رکھتا، بھائی یہ میرا پتہ ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں، چلیے آپ اپنے پاس رکھیے، جب آپ کو ملنا ہوگا تو فون کر لیجیے گا، ملیے گا، اسی پتے پر چلے آئیے گا۔ ایسے ہی ایک کارڈ نکالے گا، ایک بتا کا نکالے گا، اللہ اس کے ہاتھ میں دے دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وہ جو میزان لگا ہوا جا ادھر، وہ ناپنے کا آلہ، تولنے کا ذریعہ وہ ادھر لگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک پلڑے میں لے جا کر کے رکھ دے، اور وہ جو 99 دفتر جو لگے پڑے ہیں، بچھے ہوئے ہیں، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، وہ بندہ کہے گا اللہ کیا بات کرتا ہے، ایک کارڈ ہے، 99 دفتر ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں جو آدمی جتنی دور دیکھ سکتا ہے، ارے اس ایک کارڈ کی کیا وزن ہوگی، ہے کتنا وزن ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارے بھلے آدمی ذرا جا تو صحیح، جا اس کے اندر رکھ تو صحیح، تول تو صحیح، تول کے دیکھ۔ چنانچہ وہ 99 رجسٹر، ایک دفتر 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور وہ کارڈ کا ٹکڑا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس کارڈ کے اندر صرف اتنا لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہی لکھا ہوگا، کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔ یعنی اس کا توحید جو ہوگا نا، توحید وہ بہت مضبوط ہوگا۔ یہ توحید جو ہے بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اکبر، بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب دونوں کو تولا جائے گا، اس کے عقیدے کو تولا جائے گا، اس کے توحید کو تولا جائے گا، اللہ اکبر، تو وہ سارے کے سارے گناہ کے جو دفاتر تھے ایک پلڑے میں رکھ دیے گئے، اور ایک پلڑے میں اس عقیدے توحید کو رکھ دیا گیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وزن ہو جائے گا اور وہ پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ یہ ہے توحید۔ توحید کی عظمت کو سمجھیے اور توحید کے مقام اور مرتبے کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جسے یہ نعمت دی ہے اس کی قدر کرے، جسے یہ نعمت دی ہے اسے قدر کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے میرے بھائی اور دعا کرنی چاہیے اپنے ان بھائیوں کے لیے کہ اللہ انہیں توحید دے دے، کیونکہ جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، تمام کا ایک مقصد تھا، اسی توحید کو لوگوں تک پہنچانا۔ اس لیے توحید کی اہمیت کو سمجھیے، توحید کے مقام اور مرتبے کو سمجھیے، توحید پر گامزن رہیے، توحید کے جو تقاضے انشاءاللہ آئیں گے اس کو بھی ایک ایک کر کے اور مفصل انداز میں، مفصل طریقے سے اس کو رکھا جائے گا، تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ خطبے کا ٹائم، خطبہ جمعہ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور الہ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں توحید کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، صوم و صلات کا پابند بنا دے، اور شرک و بدعات سے دور رہنے والا بنا دے۔ ایسی جگہیں جہاں خرافات ہوں، شرک و بدعات جنم لیتی ہو، ایسے جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں بچائے، پاک کرے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایسی جگہوں پر گئے ہیں، پلٹ کے واپس نہیں آئے، پلٹ کے واپس نہیں، اللہ نے موت دے دی انہیں وہیں پر۔ کوئی شراب پیتے چلا گیا، کوئی گانا گاتے ناچتے چلا گیا، کوئی گانا گاتے ناچتے چلا، شادی میں گیا تھا، پتہ چلا ناچ رہا تھا اور ناچتے ہوئے چلا گیا، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ ایسے جگہ جہاں پر فتنے فساد جنم لیتے، اور خاص طور سے جہاں پر اللہ کے حرمات کی جو ہے پامالی کی جا رہی ہو، جہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ میں غیر اللہ کو شریک کیا جا رہا ہو، دنیا کی سب سے بدترین جگہ، سب سے بدترین جگہ ہے۔ ایسی جگہوں پر آدمی کو بالکل نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک اور اچھے اعمال کی توفیق دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس زمین پر زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.